السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 77 ہے۔ دفتر کی راہداری میں ہلچل تھی، لوگ آتے جاتے تھے۔ ولی اس وقت برق رفتاری سے پورا منار چھان رہا تھا۔ فجر کہیں نہیں تھی، اس کا نمبر بن جا رہا تھا اور تب اسے ریسیپشن سے اطلاع ملی۔ سر، میڈم کچھ دیر پہلے ہی نکل گئی ہیں۔ کچھ بتایا کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، بس ایک سیاہ گاڑی آئی تھی، وہ اس میں بیٹھ کر چلی گئیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل کسی نامعلوم اندیشے سے رک سا گیا۔ خطرے کی گھنٹیاں دماغ میں زور سے بجنے لگیں، خون جیسے رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے باہر نکلا، گارڈ سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ وہ دوبارہ اس کا نمبر ملانے کی کوشش کرتا رہا مگر رابطہ ناممکن تھا۔ کہاں چلی گئی ہو فجر؟ وہ بڑبڑایا اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ اسے کھونے کا خوف حواسوں پر چھانے لگا۔ گاڑی جیسے وقت کے ساتھ دوڑ رہی تھی، اس کی سانسیں بے قابو تھیں، انگلیاں بار بار اسٹیئرنگ پر مٹھیاں بھینچ رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا، ایک انجانی گھبراہٹ اس کے وجود کو چاٹ رہی تھی۔ کافی مطلوبہ جگہوں پر گھومنے کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو ترنم ہاؤس کی فضا غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ گیٹ کے قریب گاڑی روکی اور ہانپتے ہوئے اندر بڑھا۔ وہ گھر پہ بھی نہیں تھی۔ وہ اندر چیک کرتے ہوئے لان میں نکل آیا، موبائل کان سے لگائے وہ پریشانی سے کچھ کہہ رہا تھا، تبھی گاڑی رکنے کی آواز ابھری۔ وہ گیٹ کی طرف لپکا، اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور فجر اندر داخل ہوئی۔ مگر وہ فجر نہیں تھی، یہ کوئی اور تھی، جیسے سانس لیتا ہوا ایک بے جان مجسمہ۔ اس کے قدم بے ربط تھے، آنکھیں خالی خلا میں گڑی ہوئیں، چہرہ سپاٹ اور آنکھیں جیسے پلک جھپکنے سے بھی انکاری ہوں۔ فجر! وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی تیزی سے اندر کی طرف بھاگی، جیسے کسی آسیب سے جان چھڑانی ہو۔ اس کے قدم بے قابو، سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ سیدھی سیڑھیوں کی طرف لپکی اور دوڑتے دوڑتے اوپر جا پہنچی۔ فجر! رکو پلیز! وہ اس کے پیچھے لپکا، مگر فجر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گھس کر پوری قوت سے بند کر دیا۔ فجر! وہ دروازے پہ آ کر بے چینی سے دستک دینے لگا۔ فجر! پلیز دروازہ کھولو، خدا کے لیے! اندر وہ دروازے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ہچکیاں گلے میں اٹک کر اسے مزید اذیت دے رہی تھیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ نوچنے لگی، جیسے اس وجود سے چھٹکارا چاہتی ہو جو اب اس کا اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا چہرہ نہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بڑبڑائی۔ ولی نے دروازے پر ہاتھ مارے۔ فجر! کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے اندر آنے دو۔ مگر اندر بیٹھے وجود کے ٹکڑے بکھر رہے تھے۔ سب جھوٹ ہے، وہ چیخی، اپنے ہی بال نوچ ڈالے۔ یہ چہرہ، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے اندر اذیت کے طوفان اٹھے، سانس اکھڑنے لگی۔ وہ دروازے سے لگی نیچے گر گئی، دونوں ہاتھوں سے کانپتے ہوئے آنکھیں ڈھانپ لیں۔ فجر! پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ اندر فجر کی سسکنے کی آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ وہ ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، اپنے وجود سے لڑ رہی تھی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر باہر کھڑے ولی کے دل کو کاٹنے لگیں۔ فجر نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ رکھا، رئیس کا لرزتا ہاتھ اور اس کا لمس اسے محسوس ہوا۔ وہ شخص جو اس کا گارجین تھا، جسے وہ کالا سایہ سمجھتی آئی تھی، آج پتہ چلا تھا وہ کالا سایہ رئیس اورنگزیب نہیں تھا، وہ تو منار تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسک اٹھی، پورا وجود جل رہا تھا اور باہر ولی کا دل ڈوبنے لگا۔ تم اکیلی نہیں ہو، سن رہی ہو؟ تم اکیلی نہیں ہو، دروازہ کھولو، مجھ سے بات کرو۔ اس کے لفظ رات کی گھمبیر خاموشی میں ڈوب گئے۔ اندر فجر کی ہچکیوں اور باہر ولی کی بے چینی نے پورے گھر کو ایک قبرستان جیسا بنا دیا۔ اب بس دروازے کی لکڑی ان دونوں کے بیچ دیوار بنی کھڑی تھی، اور وہ دیوار فجر کے دل کے گرد کھینچے گئے خوف اور راز کی حصار کی عکاسی کر رہی تھی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ولی دیر تک اندر بیٹھی فجر کی سسکیوں کو سنتا رہا۔ جس حقیقت سے وہ ڈرتا تھا آج وہ سامنے آ گئی تھی اور وہ جان گیا تھا۔
وہ جان گیا تھا کیا ہوا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں نمی ابھری، دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے سرک گیا اور فرش پر بیٹھ گیا۔ تم جانتے تھے، تم سب جانتے تھے، تم نے مجھے نہیں بتایا۔ فجر کی گھٹی گھٹی سسکیوں میں ڈوبی آواز ابھری۔ اس کی آواز پر اس کا سر جھک گیا۔ حقیقت اتنی خوفناک تھی کہ وہ نظریں ملانا نہیں چاہتا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ اس کی اذیت بھری آواز اس کے اندر تک اتر گئی اور پھر اس کی سوچیں دھیرے دھیرے اسے ماضی کے اس لمحے میں لے گئیں۔ یہ سب تبھی شروع ہوا تھا جب فجر پر منار فیشنز میں جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ جب کوئی سراغ نہ ملا تو کیس بند کر دیا گیا، مگر ولی کے لیے وہ کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ دراصل حملہ آور ایک افغانی تھا۔ ایسے کئی افغانی پاکستان میں بغیر شناخت کے رہتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ خاص نہیں۔ یہ کہہ کر سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ اور پھر رانیہ والا حادثہ، سب جیسے کڑی سے جڑے تھے۔ وہ سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر چند مہینے پہلے جب وہ عروضہ کے ساتھ اس مشن پر کام کر رہا تھا، تب اسے اس افغان کا خیال آیا۔ اس نے فجر کا بیان بار بار پڑھا، اس کے لفظوں کو دل میں دہراتا رہا، اور پھر ایک جگہ اس کی نظر رکی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ حملہ آور سے ایک عجیب سی مہک آئی تھی، جیسے کوئی صنعتی کلینر یا کیمیکل کی۔ یہ لفظ ولی کے دماغ میں دستک دیتے رہے۔ اس نے اپنے تئیں پھر سے جاننے کی کوشش کی، اور چند دن کے بعد جب مقتول کے کپڑوں کو اس نے ذاتی طور پر جانچنے کا موقع پایا تو وہی مخصوص مہک واقعی موجود تھی۔ ایک جھٹکے میں اس کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر واضح ہو گیا۔ یہ مہک بلا وجہ نہیں تھی۔ اس نے جنید کے ساتھ مل کر اپنی تحقیق بڑھائی، اور پھر اسے وہ خفیہ نکتہ ہاتھ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ مہک، یہ کیمیکل پاکستان میں عام نہیں تھا، بلکہ یہ خاص قسم کا کلینر تھا جو صرف اور صرف لکس فیشنز میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ کیمیکل خاص طور پر لگژری چمڑے کی دھلائی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور یہ چمڑا لکس کے ایک لگژری بیگز کی کلیکشن میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، مگر جب اس نے مزید کھوج لگائی تو سب کچھ صاف ہو گیا۔ لکس کی فیکٹریوں میں زیادہ تر مزدور افغانی تھے، ان تک پہنچنا سونیا کے لیے ناممکن نہ تھا۔ اب وہ جان گیا تھا یہ محض ایک حادثہ نہیں، یہ ایک منصوبہ بند حملہ تھا، اور اس کے دھاگے کہیں نہ کہیں سونیا سلطان تک جا رہے تھے، اور سونیا کے پاس فجر کو مروانے کی کئی وجوہات تھیں، اور انہی وجوہات اور ثبوتوں کے ساتھ وہ ایک رات سونیا سلطان کے گھر پہنچ گیا۔ رئیس اورنگزیب کا بھانجا، کیا میں جان سکتی ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اپنے ازلی انداز میں بولی، البتہ اندر کہیں گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ آپ نے فجر معراج پر جان لیوا حملہ کروایا، کیوں؟ فائل میز پر پٹخی، سونیا نے پلکیں جھپکیں۔ اس کا سانس جیسے ایک لمحے کو رک گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ کے پاس بہت سی وجوہات ہیں، مگر میں جانتا ہوں آپ اکیلی نہیں کر سکتی، تو بتائیں کس کے کہنے پر کر رہی ہیں یہ سب؟ سونیا کی نظریں لمحے بھر کے لیے ڈگمگائیں، مگر وہ فوراً غرائی۔ بکواس بند کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو پھر جس نے کیا ہے وہ کون ہے؟ اگر یہ کیمیکل والا ثبوت پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو آپ جانتی ہیں کیا ہوگا؟ سونیا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ ایک لمحے کو اس کی مضبوطی ٹوٹ گئی۔ اس کی اتنی محتاطی، اتنی باریکی سے اٹھائے گئے قدم سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ پولیس نہیں ڈھونڈ پائی تھی، مگر وہ اس تک کیسے پہنچ گیا؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم جسے چاہو ثبوت دو، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، تو پھر کس کا ہے؟ اس نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ یہ لفظ ابھی ہوا میں تیر رہے تھے کہ اچانک ایک اور آواز کمرے کے خاموش حصے سے ابھری۔ میرا ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ چونک کر دائیں جانب رخ موڑا، اور وہاں پردوں کی اوٹ سے ایک نسوانی سراپا نمودار ہوا۔ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی وہ روشنی میں آئی۔ ولی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فجر؟ نہیں، یہ فجر نہیں تھی۔ ہاں، پر یہ اس کی ہم شکل تھی، وہی چہرہ، وہی نقوش، مگر آنکھوں میں پر اسرار روشنی، بدن میں عجیب سا روب۔ وہ ساکت رہ گیا، جیسے قدموں تلے زمین کھسک گئی ہو، جیسے ایک خواب اور حقیقت کی لکیر دھندلا گئی ہو۔ وہ بے ساختہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، کمرے کی فضا میں سنسنی پھیل گئی۔ سونیا کی آنکھیں کچھ حیرت اور کچھ گھبراہٹ سے کھل گئیں، اور ولی وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، بھاری پردے، دبیز قالین، اور کونے میں جلتا ایک لیمپ۔ اس کی مدھم روشنی میں سب کچھ پر اسرار لگ رہا تھا۔ ولی کی نظریں سامنے کھڑی عورت پر جم گئیں، اور دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ عورت، وہ حلیہ،
وہ سفید لباس جس کی پاکیزگی میں ایک عجیب سا خوف چھپا تھا، وہی سیاہ گھنگریالے بال جو شانوں پر یوں بکھرے تھے جیسے رات کی تاریکی نے بدن کا احاطہ کر لیا ہو، اور وہی ہائی ہیلز جس کی ٹک ٹک نے برسوں اس کے ذہن کو لہو لہان کیا تھا۔ اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے، اس کا سانس پھنس گیا، یوں جیسے وقت الٹا بہنے لگا ہو۔ وہ دن کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ دن جب اس کی ماں نے خودکشی کی تھی، وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ لٹکتی ہوئی افق کی لاش اور ٹک ٹک ٹک۔ ہیلز کی آواز جیسے کمرے کی دیواروں کو کاٹتی اس کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کے ننھے دل میں یہ آواز کسی شگون بد سے کم نہ تھی۔ یہ سب اس کے دل پر ایسے داغ بن کر ثبت ہو گیا تھا کہ برسوں گزرنے کے بعد بھی وہ جب بھی ہیلز کی ٹک ٹک سنتا، کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا۔ وہ کئی سال اس آواز سے خوف زدہ رہا، کئی سال۔ وہ گھنگریالے بالوں والی عورت، وہ جس کا چہرہ ہمیشہ اس کی یادداشت میں دھندلا رہا، آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس عورت کو تلاشنے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ اسے نہیں ملی، اور آج وہی عورت سامنے کھڑی تھی، وہی حلیہ، وہی ہیلز، وہی مہیب فضا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ میں تمہیں جانتا ہوں۔ منار چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ گردن ایک جانب گرائے عجیب جلال اور تمسخر کے ملے جلے تاثر کے ساتھ بولی، اس چہرے کو روز دیکھتے ہو، پہچاننا مشکل کہاں؟ منار معراج کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ ولی کے قدم بھی اختیار آگے بڑھے، آنکھیں شعلہ بار تھیں مگر اندر خوف اور اذیت ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ تم وہاں تھیں؟ اس کی آواز لرز گئی۔ جب میری ماں نے خودکشی کی تھی، تم وہاں تھیں؟ منار کی مسکراہٹ لمحے بھر کو سمٹ گئی۔ اس نے پلکیں جھپکیں جیسے وہ یہ اعتراف سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ ولی کی یادوں میں دفن چہرہ یک لخت واضح ہو گیا تھا، وہی عورت، وہی ہیلز، وہی سایہ۔ اوہ، تو نفسیاتی بچے کی یادداشت واپس آ رہی ہے، دلچسپ۔ کیوں؟ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ لہجے میں ضبط کی انتہا تھی، آنکھوں میں برسوں کا دکھ، جلتی ہوئی نفرت اور ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ منار نے آہستہ سے گردن اٹھائی۔ جواب بہت سادہ ہے مگر میں تمہیں دینا نہیں چاہتی۔ وہ اس کے پہلو سے گزری، اس کی خوشبو اور وجود کی ٹھنڈک نے ولی کے دل کو مزید دہلا دیا۔ وہ جا کر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گئی، اس کا انداز ظالم ملکہ جیسا تھا۔ وہ وہیں جمع رہا، سر میں عجیب سا درد اٹھا تھا، عجیب سا، کچھ واضح ہونے لگا تھا۔ وقت تیزی سے پیچھے بھاگا، افق کی جھولتی لاش، ایک کونے میں سسکتا بچہ اور رائٹنگ ٹیبل کے قریب کھڑی منار۔ وہ ڈائری کے سامنے کھڑی تھی، اس نے ڈائری سے وہ چند صفحے پھاڑ لیے تھے جس میں اس کا ذکر تھا، اس کے زندہ ہونے کا۔ وہ وہاں اس روز ڈائری سے وہ ثبوت مٹانے آئی تھی۔ آج سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ ولی نے ضبط سے آنکھیں میچیں اور پھر چند لمحوں بعد پلٹا اور الجھی ہوئی حیرانی سے منار کو گھورا۔ مجھے جاننا ہے، اس نے دانت بھینچ کر کہا۔ منار نے اس کی طرف دیکھا اور لبوں پر تمسخر ابھرا۔ یہ تمہاری کہانی نہیں ہے ولیم جوزف، تم محض ایک معمولی پیادے تھے جس کا کھیل ختم ہوا، تو بہتر ہوگا واپس چلے جاؤ۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر نشان زدہ چہرے والے شخص کی ہنسی گونجی، مگر یہ ہنسی استہزائیہ تھی، ٹوٹی ہوئی تھی۔ جس دن بگ بی کو پتہ چلا کہ آپ زندہ ہیں، جانتی ہیں کیا ہوگا؟ وہ ہنس رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ منار نے گردن اٹھائی، آنکھوں میں عجیب سا غرور۔ کیا واقعی؟ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی؟ اس نے میز پر رکھا فون اٹھایا، انگلیوں کی جنبش سے ایک ویڈیو کھولی اور اسکرین ولی کے سامنے کر دی۔ منظر واضح ہوا، ہسپتال کا کمرہ، فجر اور پھر برہان گردیزی۔ آخر میں وہ لرزتا ہوا لمحہ، برہان کی گردن پر چاقو پھیرتی منار، نہیں، فجر۔ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ جھوٹ ہے، آواز کپ کپا گئی، یہ فجر نہیں ہے۔ منار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، لیکن کون مانے گا؟ اس نے ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کیا، اس کے وجود سے خطرے کی مہک اٹھ رہی تھی۔ ولی کے ہاتھ بے اختیار مٹھیاں بھینچ گئے۔ سامنے بیٹھی عورت بہت خطرناک تھی۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ فجر یعنی تمہاری بیوی اس قتل کے کیس میں اندر نہ جائے تو میں تمہیں مشورہ دوں گی، یہاں سے چلے جاؤ، یہ تمہاری کہانی نہیں ہے اور نہ کبھی تھی۔ اس کی آواز زہر سے لبریز تھی۔ یہ سنتے ہی نشان زدہ چہرے والے شخص کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔
اس لمحے اس نے اپنے آپ کو ٹوٹتے محسوس کیا۔ منظر پلٹ گیا اور وہ حال میں واپس لوٹ آیا۔ دروازے کے ساتھ بیٹھا، اندر سے آتی فجر کی گھٹی گھٹی چیخیں سنتا رہا۔ اس کا سر مزید جھک گیا، رگوں پہ میں اذیت اتر گئی۔ تم جانتے تھے، تم سب جانتے تھے، پھر بھی تم نے ایسا کیوں کیا؟ فجر کی ٹوٹی ہوئی چیخ اس کے کانوں میں پڑی۔ سب جانتے ہوئے اس نے یہ شادی کیوں کی؟ ولی کی آنکھوں سے لاوا بہہ نکلا، اس کے دل میں خنجر پیوست ہو گیا۔ جس لڑکی سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی کی ماں نے اس سے افق اور نینسی کو چھین لیا۔ رئیس ٹھیک ہی تو کہتا تھا، وہ دشمن تھی، مگر دشمن بھی جان سے پیاری۔ ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف مر چکی دو عورتیں۔ اس روز وہ ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ سچ بہت زہریلے ہوتے ہیں اور اس زہریلے سچ نے اسے بہت تڑپایا تھا، مگر پھر اس نے فیصلہ کیا۔ جس کے لیے وہ 7 سمندر پار آیا تھا، اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محبت تھی۔ ہاں، اس کا چہرہ منار کا چہرہ تھا، مگر وہ الگ تھی، وہ مختلف تھی۔ اس کی روح منار جیسی نہیں تھی، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے فجر سے دوبارہ شادی کی، اسے اپنایا۔ منار کی وارننگز کے باوجود وہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہا، اپنے تئیں کوشش کرتا رہا اس کی کمزوری ڈھونڈنے کی۔ صرف وہ جانتا تھا عروضہ کی موت میں بھی منار کا ہاتھ تھا، مگر وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی کچھ راز بہت بھاری ہو جاتے ہیں۔ دروازے کے ساتھ بیٹھے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اندر فجر ٹوٹ رہی تھی اور باہر وہ۔ اتنی اذیت اندر لیے آخر وہ زندہ کیسے تھا؟ فجر بس یہی بات سہ نہیں پا رہی تھی۔ میری اپنی ماں، اس کی ہچکیوں میں بھیگی آواز نکلی۔ آنکھوں کے سامنے رئیس کی سرد اور نفرت بھری نظریں گھوم رہی تھیں۔ وہ نظریں جو برسوں پہلے اسے بے وجہ لگتی تھی، آج سب کچھ واضح تھا۔ نفرت بے وجہ نہیں تھی، وہ چہرہ جس نے رئیس کی زندگی تباہ کی، وہ اس کی اپنی ماں کا چہرہ تھا۔ پھر ولی کا خیال آیا، افق کے گلے میں لٹکی رسی، نینسی کی چپ چاپ لاش، اور ان سب کے عقب میں ایک عورت کا سایہ۔ سفید لباس، کھنگریالے بال، ہیلز کی ٹک ٹک۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں تھی۔ اس کی زندگی کے 2 اہم مرد اس عورت کے ڈسے ہوئے تھے جس کی پرچھائی وہ خود تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے ظلم کیا، تم نے ایسا کیوں کیا ولی؟ اس کے سوال کھوکھلے خلا میں گونج رہے تھے، مگر جواب دینے والا خاموش تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر کانپتی رہی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر بیٹھا ولی مزید جھک گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے سمیٹے اور سر ان پر رکھ دیا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اندر جو عورت ٹوٹ رہی تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت تھی، مگر اس کا دکھ کسی اور درجے کا تھا۔ وہ میری ماں ہے، میں اس کی ہم شکل ہوں۔ یہ چہرہ ہمیشہ ایک لعنت رہا، ایک قرض، لیکن یہ اتنا بڑا قرض ہو سکتا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ باہر بیٹھے ولی کے اندر ایک طوفان برپا ہوا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اس نے مٹھی بھینچ کر اپنے آنسو اندر ہی اندر نگل لیے۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ولی؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی، وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہر لمحہ، ہر روز تمہیں یہ چہرہ نظر آتا رہا، اس چہرے سے جڑی وہ عورت جس نے تمہاری ماں کو چھین لیا، نینسی کو مار دیا۔ تم کیسے جیتے رہے میرے ساتھ؟ تم کیسے برداشت کرتے رہے؟ وہ اپنے ہی سوالات میں گھٹتی جا رہی تھی۔ ولی کے کانپتے لب حرکت میں آئے، مگر وہ اب بولنے میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں چہرے کے لیے کبھی نہیں چاہا فجر، میں نے تمہیں تمہارے لیے چاہا۔ تم منار نہیں ہو، تم میرا سب کچھ ہو، تم میرا سکون ہو، میرا انعام ہو۔ یہ چہرہ میری سزا ہے، میں خود اپنے وجود کی مجرم ہوں۔ وہ سسک اٹھی۔ ولی کے دل میں کٹتے ہوئے کانٹے چبھ گئے۔ وہ دروازے کے ساتھ ماتھا ٹکائے آنکھیں بند کیے بولا، تم فجر ہو، میری فجر، اور یہی کافی ہے۔ کمرے کے اندر فجر کی ہچکیوں کی آواز دروازے کے پار تک آ رہی تھی۔ ولی نے کانپتے ہاتھ سے دستک دی، مگر پھر دھیرے سے دروازے سے لگ کر بولا، آواز روندھی ہوئی تھی، فجر، بس ایک بار دروازہ کھول دو۔ اندر سے لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی اور پھر اس کی بھرائی آواز سنائی دی، تاکہ تمہیں پھر سے یہ چہرہ دیکھ کر مرنا پڑے، تاکہ تمہیں یاد آتا رہے کہ تمہاری ماں کو کس نے چھینا، نینسی کو کس نے مارا۔ یہ چہرہ لعنت ہے ولی، لعنت۔ آج اسے پہلی بار اپنے ملعون ہونے سے اتنی شدید نفرت ہوئی تھی۔ نہیں، لعنت تم نہیں ہو، لعنت وہ تھی جو یہ سب کر گئی۔ تم میری دعا ہو، میرا حاصل ہو، تم منار نہیں ہو، تم فجر ہو، تم جانتی ہو۔
فجر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کان ڈھانپ لیے۔ تمہیں روز دکھ نہیں ہوتا؟ تمہیں روز جلنا نہیں پڑتا؟ یہ چہرہ دیکھ کر کیا تمہیں اپنی ماں کی رسی پر جھولتی لاش یاد نہیں آتی؟ کیا نینسی کی خاموش آنکھیں نہیں دکھتی؟ بتاؤ ولی، کیوں برداشت کرتے رہے؟ کیوں؟ کاش وہ جانتی اس کے سوال ولی کو مزید تڑپا رہے تھے۔ ہاں دکھتا ہے، ہر روز ہر لمحہ، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ چہرہ تمہارا ہے اور تمہارے ساتھ میری زندگی جڑی ہے۔ میں نے تمہیں چہرے کے لیے کبھی نہیں چاہا، میں نے تمہیں تمہاری ذات کے لیے چاہا، وہ ذات جس نے مجھے زمین پر رکھا، ورنہ میں پتہ نہیں کیا بن چکا ہوتا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، جبڑے بھنس گئے۔ تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہا کہ میری ماں نے تمہاری دنیا اجاڑ دی تھی؟ کیوں چپ رہے؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، تمہیں حقیقت بتا کر تمہیں خود سے نفرت نہیں کروانا چاہتا تھا۔ فجر، تم میری کمزوری نہیں ہو، تم میرا سہارا ہو، میں کیسے تمہیں چھوڑ دیتا؟ دونوں طرف خاموشی گہری ہو گئی، صرف آنسوؤں کی نمی اور سسکیوں کی آواز باقی رہ گئی۔ اس نے ایک بار پھر دھیرے سے کہا، دروازہ کھولو فجر۔ خاموشی گہری رہی اور اس طرف فجر کی سسکیاں اور ولی کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر کلک کی آواز ابھری اور دروازہ کھل گیا۔ وہ دروازے کے پیچھے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، جیسے ساری دنیا سے چھپنا چاہتی ہو، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں کی گرد لالی اور وجود تھکن و اذیت سے چور۔ وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر ٹوٹ گیا، دونوں گھٹنے زمین پر ٹکائے اس کے قریب بیٹھا، دل میں جیسے کسی نے مٹھی بھر کر کانٹے بھر دیے ہوں۔ ہے فجر، اس کی آواز رند گئی۔ وہ بے ساختہ جھک کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام بیٹھا۔ فجر نے پلکیں بھاری بوجھ کے ساتھ اٹھائیں، آنکھیں سرخ تھیں، سبت کے دامن میں الجھی ہوئی۔ ان آنکھوں میں درد، اذیت، پچھتاوا اور شرمندگی کی پوری دنیا سمٹی ہوئی تھی۔ ولی کی نگاہوں کے سامنے وہ لمحہ آیا جب وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں ڈوبا تھا۔ یہ وہی آنکھیں تھیں، مگر آج ان میں روشنی نہیں، صرف ٹوٹ پھوٹ کا ملبہ تھا۔ فجر کے لب ہولے سے کانپے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے اس کے چہرے پر ایک اور لکیر کھینچ دی۔ آخر میں کس سے معافی مانگوں گی؟ اس کی آواز درد میں بجھے خنجر کی طرح نکلی۔ کس سے؟ اپنی ماں کے گناہوں کے لیے، تمہاری ماں کے لیے، نینسی کے لیے، بگ بی کے لیے، کس سے معافی مانگوں؟ ولی نے بے ساختہ سر جھٹکا اور اس کے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھوں سے صاف کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، رویا مت کرو فجر، تم روتی ہو تو میری دعائیں رکنے لگتی ہیں۔ یہ الفاظ اتنے نرم، اتنے پگھلا دینے والے تھے کہ فجر کا ضبط پھر سے بکھر گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے زور سے رو پڑی۔ ولی نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر مزید آگے بڑھا۔ اس نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے، جیسے ساری دنیا سے بچا لینا چاہتا ہو۔ تمہیں کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ میں واقعی ملون ہوں۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ولی کے وجود میں جذب ہونے لگے۔ تو پھر میں وہ گواہ ہوں جس نے ملون میں رحمت دیکھی۔ وہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، میں گناہ ہوں، شرمندگی ہوں۔ گھٹی گھٹی سسکیاں اس کے وجود سے اٹھ رہی تھیں۔ پھر میں وہ شخص ہوں جس نے پہلی بار کسی گناہ سے محبت کی ہے۔ میں ہر رشتے کے لیے زہر ہوں ولی، میں نے سب نگل لیا۔ نہیں، تم وہ ہو جسے اللہ نے سب سے محفوظ کر لیا۔ میں اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا سکتی۔ تم میری آنکھوں میں دیکھا کرو نا، وہاں تم کبھی گنہگار نہیں ہو۔ وہ اپنی ہر بے یقینی کو باہر نکال رہی تھی اور وہ ہر بے یقینی پر یقین کی مہر لگا رہا تھا۔ میں سب برباد کر دوں گی ولی، میں بربادی ہوں۔ وہ چاہتی تھی وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے، وہ اس تکلیف سے آزادی پالے جو اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے ہوتی ہوگی۔ تم وہی ہو جسے میں مانگ کر لایا ہوں، اور دعا کبھی بربادی نہیں ہوتی۔ میرے نام کے ساتھ زخم جڑے ہیں، میں مرہم ہوں فجر، ان زخموں پر بھی، تمہارے نام پر بھی۔ فجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر بھی اسے تھامے ہوئے تھا۔ لوگ میرے نام سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ ماضی کے ہر دکھ کو یاد کر رہی تھی جہاں لوگوں نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ پھر میں وہ شخص ہوں جس نے تمہارے نام پر سکون پایا ہے۔ سب نے مجھے رد کر دیا ولی، میری ماں نے بھی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میں نے تمہیں وہاں قبول کیا جہاں تم نے خود کو رد کر دیا تھا۔ وہ ہونٹ آپس میں پیوست کیے اسے دیکھے گئی،
بہت مشکل ہوں. تم میری آسانی ہو فجر. اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے. فجر کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں. جلتے سلگتے وجود کے اندر سکون کی حدت سی اتر گئی. میں بہت کچھ نہیں کہہ پاتی. وہ خوف زدہ تھی. وہ اس کی محبت کا حق ادا نہیں کر پاتی تھی. تمہارے ہونے سے سب کہا جاتا ہے. تمہاری موجودگی چیخ چیخ کر بولتی ہے. اس نے فجر کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا لیا. وہ دونوں اب ایک ساتھ بیٹھے تھے. میں تمہارے جیسا صبر نہیں رکھتی. اس لیے تو میں تمہارے ساتھ ہوں تاکہ تمہیں صبر نہ کرنا پڑے. اس کی جانب رخ کرتے کہا. فجر کا سر اس کے کندھے پر تھا. لوگ مجھے چھوڑ دیتے ہیں. وہ زیادہ دیر سہ نہیں پاتے. میں تمہارے خالی پن میں بھی تمہارے ساتھ ٹھہرا رہوں گا. فجر کا ایک ایک خدشہ اور ولی کا ایک ایک یقین وقت کے ان لمحوں کو دائمی بنا رہا تھا. میں مر کیوں نہیں جاتی؟ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ حلق میں اتری اذیت کو پیتے اس نے بمشکل کہا. کیونکہ تم میری دعا ہو اور دعائیں نہ مرتی ہیں اور نہ تنہا چھوڑی جاتی ہیں. وہ اپنی اذیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی. ولی کے کلون کی مہک اس کی موجودگی دھیرے دھیرے اسے پرسکون کرنے لگی. اسے حواسوں میں لانے لگی. یہ سب اتنا آسان نہیں ہے. وہ اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے بولی. ولی نے ایک نظر اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. اس کے ہاتھ ٹھنڈ سے نہیں بلکہ خوف سے نیلے پڑ رہے تھے. تمہیں چاہنا آسان نہیں تھا مگر تمہیں چھوڑ دینا یہ کبھی ممکن نہیں. فجر نے چند لمحے اس کے ہاتھ میں مقید اپنے ہاتھوں کو پھر اسے اور پھر منار کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا. وہ تمہیں مار ڈالیں گی. تم یہاں سے چلے جاؤ پلیز. وہ پھر سے سسک پڑی. فجر ادھر دیکھو میری طرف. وہ اس کا خوف محسوس کر سکتا تھا. فجر نے بمشکل نظریں اٹھائیں. میں نے کہا تھا دنیا کا کوئی شخص کوئی حادثہ ہمیں الگ نہیں کر سکتا. وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا. بھروسہ ہے نا مجھ پر؟ فجر نے بس اس بات میں سر ہلایا. پھر بے فکر رہو. اگر میں تمہارے لیے جوزف پیٹرسن اور رئیس اورنگزیب کا سامنا کر سکتا ہوں تو منار معراج سے بھی لڑ لوں گا. میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا. سمجھ رہی ہو نا؟ وہ بس سر ہلا رہی تھی مگر اندر کہیں خوف ڈیرے ڈال کر بیٹھ چکا تھا. رات کی تاریکی اور گہری ہو چکی تھی. ہوا کی سرسراہٹ بھی جیسے تھم گئی. کمرے میں ایک بھاری شمعدان کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی جس سے دیواروں پر عجیب و غریب سائے رقصاں تھے. اس نے کاؤنٹر پر رکھے گلاس میں سرخ رنگ کا مشروب انڈیلا. آنکھوں میں اسی مشروب جیسا زہر اور چہرے پر اطمینان تھا. جیسے ہی اس نے مشروب کی بوتل واپس رکھی عقب سے آواز ابھری. میں نے بہت سی بلائیں دیکھی ہیں لیکن تم سے بڑی بلا نہیں دیکھی منار. پیچھے صوفے پر بیٹھی عورت تعریف کے انداز میں بولی. اس کی آنکھوں میں تجسس بھی تھا اور تعریف بھی. یہ سنتے ہی منار کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری اور وہ مسکرا دی. یہ مسکراہٹ محض ہونٹوں تک محدود نہیں تھی. اس میں ایک طنزیہ غرور اور ایک سرد فاتحانہ انداز چھپا تھا. میں جہاں سے آئی ہوں وہاں بلائیں ہی زندہ رہ سکتی ہیں. اس نے کاؤنٹر پر رکھے دونوں گلاس اٹھائے اور آہستگی سے صوفے کی جانب بڑھی. ایک گلاس اس عورت کے سامنے میز پر رکھ دیا جبکہ دوسرا اپنے ہاتھ میں تھامے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی. انداز ایک ظالم ملکہ جیسا تھا. اور ان تمام بلاؤں کو کھانے کے بعد تم ملکہ بن چکی ہو. سامنے بیٹھی عورت نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا. منار نے بس ابرو اچکائی جیسے تعریف وصول کی ہو اور ہاتھ میں تھاما مشروب اپنے لبوں سے لگایا جیسے وہ فتح کا جام ہو. کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے لیکن تم نے اس جہنم میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا. یہ سنتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی. میں ماں نہیں ہوں روشنا. میں وہ للت ہوں جس نے کسی جنت کو قبول نہ کیا. لہجہ پر اسرار تھا. روشنا نے سر ہلا دیا. وہ جانتی تھی کہ یہ حوالہ کہاں سے آیا تھا. قدیم کہانیوں میں للت کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس نے جنت اور آدم دونوں کو چھوڑ کر اپنی خود مختار زندگی کا انتخاب کیا. وہ محبت، جذبات اور رشتے سے آزاد تھی اور منار نے اپنی ذات کو اسی کردار میں ڈھال لیا تھا. تو اب کیا لگتا ہے فجر کیا کرے گی؟ اندھیرے میں بیٹھی میڈم روشنا کا وجود اب واضح ہو گیا. منار نے لمبی سانس لی اور گلاس میز پر رکھ دیا. وہی تو میں دیکھنا چاہتی ہوں. وہ خود کو سب سے کاٹ لے گی اور اس کی آخری پناہ گاہ میں ہوں گی. اور اگر وہ نہ مانی؟ میرے پاس اور بھی بہت سے راستے ہیں. اس کے چہرے پر خوفناک اطمینان ابھرا. اسے یا تو راستے سے ہٹنا ہوگا یا پھر میرا ساتھ دینا ہوگا.
اس کے رئیس اورنگزیب کے ساتھ جیسے تعلقات ہیں وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ میڈم روشنا کے لہجے میں تفکر ابھرا۔ دیکھتے ہیں کون کس کو چھوڑتا ہے۔ اس نے اپنے گھنگریالے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اور رئیس، اس کے بارے میں کیا کہو گی؟ رئیس کا نام آتے ہی پہلے منار کے چہرے پر نفرت کے تاثرات ابھرے جو دھیرے دھیرے دلچسپی میں ڈھل گئے۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ اس نے آگے ہوتے میڈم روشنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یہی کہ تم اس سے آبسیسڈ ہو، ورنہ کوئی 26 سال کسی ایک شخص سے اتنی نفرت نہیں کر سکتا۔ منار چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، چہرہ اسپاٹ تھا اور پھر وہ دھیرے سے ہنستی۔ پیچھے صوفے سے پشت ٹکاتے وہ اب بالوں کی ایک لٹ کو انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ اب ایسی بھی کیا نفرت کہ تم نے پوری زندگی لٹا دی؟ وہ گہری نظروں سے منار کو دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، محبت یا نفرت جب حد سے بڑھ جائے تو آبسیشن بن جاتی ہے۔ میں نے 26 سال صرف اسے یاد رکھا، اپنے انتقام کو مرنے نہیں دیا۔ اگر یہ آبسیشن ہے تو پھر میں اس سے آبسیسڈ ہوں۔ اور اس نے بھی 26 سال لٹائے ہیں تم پر، اس کا کیا؟ اسے محبت نہیں گلٹ کہتے ہیں، ورنہ وہ میرا پورٹریٹ اتار کر فجر کا نہ لگاتا۔ اسے مجھ سے محبت کبھی نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ فجر بھی تو تمہاری ہم شکل ہے، تمہیں نہیں لگتا اس نے پھر سے تم سے ہی محبت کر لی ہے؟ اب کی بار منار کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ سر تاثرات نے لے لی۔ آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سی ابھر آئیں۔ وہ اس تکلیف میں ہمیشہ جیے گا، یہ چہرہ کبھی اس کا نہیں ہوگا۔ اس نے گہری سانس لی۔ خیر چھوڑو، پلان ڈسکس کرتے ہیں۔ بات پلٹتی۔ وہ دونوں اب اپنے کسی نئے منصوبے پر بات کر رہی تھیں، جہاں ہر لفظ ایک ہتھیار تھا اور ہر خاموشی ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ۔ منار کے چہرے پر آنے والا غرور اور میڈم روشنا کے چہرے پر چھا جانے والی دلچسپی اس بات کا ثبوت تھی کہ اگلا قدم ان کے لیے بہت اہم تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ترنم ہاؤس پر غیر معمولی خاموشی طاری تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر رکھی مدھم روشنی کے نیچے فجر بیٹھی تھی۔ وہ سادہ سوٹ میں تھی، سردی سے بچنے کے لیے شال کو اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا، مگر آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ وہ ایک بے جان مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ فجی باجی، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اب تو کھانا کھا لیں۔ بانو کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی، لیکن فجر کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، نہیں بانو، مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز تم سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ اس بار بانو اس کی ہدایات پر سر جھکا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے فضا میں سناٹا چھا گیا، جسے توڑتا ہوا ولی فون کال ختم کر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں تھکن تھی، مگر اس کی نظریں فجر پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ فجر ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے گہری سوچ میں تھی۔ وہ اس وقت خود سے لڑ رہی تھی، اپنے وجود کے بکھرتے ٹکڑوں کو سمیٹنے کی بے سود کوشش میں تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے اور قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ولی نے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کیا اور نرم لہجے میں اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فجر نے اپنی آنکھوں میں پھیلی ویرانی لیے ولی کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، اس کی آواز میں ایک خوف تھا جو شاید ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ یہی کہ جب بگ بی کو پتہ چلے گا وہ مجھ سے مزید نفرت کریں گے، جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں منار اور فرقان گردیزی کی بیٹی ہوں۔ وہ تم سے نفرت نہیں کرتے فجر، ولی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مزید نرمی سے دلاسا دیا۔ فجر نے پھر سے چائے پر نظریں جمائیں۔ دل میں ایک عجیب سی امید جاگی جسے وہ خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تم سے نفرت کرتے تو کبھی تمہارے گارجین نہ بنتے۔ وہ جو خود کو دکھاتے ہیں اس سے بالکل مختلف ہیں۔ ان کے دل میں تمہارے لیے ایک خاص جگہ ہے، وہ تم سے کبھی نفرت نہیں کر سکتے۔ فجر نے اس کی بات سنی اور پھر تھوک نگلتے ہوئے سر جھکا لیا۔ احساس جرم اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، حالانکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اس کی آواز سنائی دی، اور جب بگ بی کو ان کے زندہ ہونے کا پتہ چلے گا تو؟ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ یہ ان کا معاملہ ہے، وہ دیکھ لیں گے، تمہیں بس یقین رکھنا ہوگا۔ وہ اس کے یقین دلانے پر اس بات میں سر ہلاتے نظریں جھکا گئی۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا۔ تم نے اتنا کچھ مجھ سے چھپایا، خود کو عقل کل سمجھتے ہو؟ اب وہ اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ وہ اس کے جملے پر ہنس دیا۔ یہ ایک بے ساختہ ہنسی تھی جس میں اس کی ساری محبت اور بے بسی چھپی نظر آئی۔ میں تم پر مر مٹا ہوں مسز، محبت میں عقل کا کیا کام؟ وہ اس کے جملے پر لب کاٹ کر رہ گئی، اسے دیکھتی رہی اور پھر گویا ہوئی، تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو؟ تم سے صرف عشق کیا جا سکتا ہے،
وہ بے ساختہ بولا، گہری نظریں اس کے چہرے پر جمائے جو ساکت بیٹھی تھی۔ تو پھر اتنا سب کچھ کیوں چھپایا؟ سینے میں ابھی تک جلن تھی۔ ولی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ نرمی سے پوچھا۔ میں نے وہ سچائی محض تمہارے لیے چھپائی تھی۔ اس سچ میں میری ماں کی جھولتی لاش بھی تو چھپی تھی۔ اس سچ میں میری نینسی کی بے جان آنکھیں بھی تو تھیں۔ آئی ایم سوری، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اس نے ولی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ وہ محبت کی اس پناہ گاہ میں سانس لینا چاہتی تھی جہاں اسے کوئی گنہگار نہ کہتا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں ماضی بدل دیتی۔ پھر ہم ساتھ کیسے ہوتے؟ اس کے بالوں کو سہلاتے نرمی سے پوچھا۔ کاش میں اس کہانی کا انجام بدل پاؤں۔ اب یہ کہانی صرف تمہاری نہیں ہے، یہ میری بھی کہانی ہے اور ہم اسے بدل دیں گے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان آنکھوں کی خاموشی میں بھی 1000 باتیں چھپی تھیں جو الفاظ کی محتاج نہیں تھیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے اور اس وقت یہی سب سے بڑی حقیقت تھی۔ ایک اور حقیقت تھی جس سے وہ ناواقف تھے۔ ڈائری کے وہ پنے صحیح سلامت ہوتے تو وہ جان پاتے کہ وہ بچپن سے ایک دوسرے سے بندھے تھے۔ افق اورنگزیب نے اپنے چند مہینے کے بیٹے کے لیے منار معراج کی بیٹی کو مانگ لیا تھا جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا ملنا طے تھا اور ایک دوسرے کو اپنا لینا مقدر۔ یہ دسمبر کی ایک یخ بستہ رات تھی جب شہر کی فلک بوس عمارت کے شیشوں پر باہر کی تیز ہوا شور مچا رہی تھی، مگر اندر پروڈکشن روم میں وقت ساکن ہو چکا تھا۔ کمرہ ایک مقدس عبادت گاہ کی طرح روشن اور خاموش تھا۔ چاروں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگے لیمپ شیشے اور دھات سے ٹکرا کر عکس پیدا کر رہے تھے۔ چاروں طرف قیمتی پتھروں، دھات کے اوزاروں اور ڈیزائن کے خاکوں سے بھری میزیں تھیں۔ خاموشی کے بیچ صرف اس کی سانسوں اور اوزاروں کی ہلکی کھنک سنائی دیتی تھی۔ رئیس لمبے سیاہ کوٹ میں ملبوس، بازو موڑ کر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی میز پر جمی مخملی کپڑے کی شیٹ پر قیمتی ہیرے اور موتی بکھرے تھے، دنیا کے نایاب ترین جواہرات۔ ان کے عکس میں روشنی یوں جھلمل کر رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا سا کہکشاں نے جھرمٹ بچھا دیا ہو۔ وہ ہنر اور صبر کے ساتھ ہر ہیرے کو چمٹی میں تھام کر باریکی سے دیکھتا، ایک پتھر کو چھوٹے آلے سے تراشتا، پھر آہستگی سے دوسرے کے ساتھ جوڑتا، دھات کو آگ پر نرم کرتا، پھر باریک قلم سے اس میں لکیریں کھینچتا، ایسی لکیریں جو عام نظر کو بس خوبصورت دکھتیں مگر دراصل ان میں صدیوں کا فن اور راز پوشیدہ تھا۔ اس فن پارے کو مکمل ہونے میں 57 دن لگے تھے۔ ہر دن ایک نئے امتحان کی طرح تھا جس میں اس نے ہر ہیرے کو بڑی محنت سے تراشا اور پھر انہیں یوں جوڑا جیسے ستارے ایک دوسرے کی کشش سے جڑے ہوں۔ اب وہ آخری رات تھی اور رئیس کے سامنے اس کے فن کا نچوڑ رکھا تھا، ایک ننھا سا لاکٹ، بالکل ویسا ہی جیسا کہ پرانی داستانوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی شکل سادہ تھی، ایک بیضوی خول جو باہر سے خوبصورت سیاہ اور گہرے رنگ کے ہیرے سے بنا ہوا تھا۔ اس کی سطح پر باریک مدھم سے نقش و نگار تھے جو اسے ایک پر اسرار اور قدیم شکل دے رہے تھے۔ پھر اس نے آہستگی سے اس لاکٹ کے خول کو کھولا اور اندر کی دنیا اس کے سامنے آ گئی۔ خول کے اندر سیاہ ہیروں سے بنی ہوئی ایک مکڑی تھی، گویا کسی تاریک سمندر کی تہہ میں جمی ہوئی لگتی تھی۔ اس کی باریک ٹانگیں ایسے تراشی گئی تھیں کہ جیسے ہوا میں تیر رہی ہوں۔ مکڑی کا درمیانی حصہ ایک بڑا سرخ ہیرا تھا جو لاکٹ کی گہرائی میں یوں دہک رہا تھا جیسے کوئی دبی ہوئی آگ۔ اس کی چمک نے اندر کی فضا کو ایک غیر معمولی سرخی بخشی ہوئی تھی۔ یہ لاکٹ محض ایک زیور نہیں تھا بلکہ ایک راز تھا جو اپنے اندر ایک خوفناک خوبصورتی کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ناممکن تھا مگر مراد کہتا تھا کہ یہ تخلیق 157 کروڑ کی تھی، اتنی کہ کئی سلطنتیں ڈوب جائیں اور پھر بھی اس کی چمک باقی رہے۔ جب لاکٹ مکمل ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں تھکن اور سکون دونوں نمایاں تھے۔ 57 دنوں کی مسلسل محنت، اس کی اندرونی وسوسے، اس کی یکسوئی، سب کا حاصل اس لاکٹ کی صورت میں تھا۔ یہ لاکٹ نہیں تھا بلکہ ایک جال تھا جسے وہ دنیا اور شاید خود اپنے لیے بن چکا تھا۔ لکڑی کی میز پر رکھے مگ میں کافی کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کی سطح پر پتلا سا دھندلا پردہ جم گیا تھا جیسے وقت خود بھی تھک کر جم گیا ہو۔ فلک اپنی مخصوص نیلی چادر میں لپٹی کرسی پر جھکی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کھلی اسکرین پر لفظوں کی لڑی بن رہی تھی۔ کی بورڈ پر پھسلتی انگلیاں بار بار رکتیں پھر چلنے لگتیں جیسے اس کی دل کی دھڑکنیں اسکرین پر بہہ رہی ہوں۔ جب محبت ٹھکرا دے تو اس سے کیسے باہر نکلا جائے؟
جب محبت ٹھکرا دے تو انسان کا دل پہلے اپنی ہی دھڑکنوں کو دشمن سے لگنے لگتا ہے۔ وہ لمحے جو کبھی روشنی کے چراغ تھے اب اندھیروں کے خنجر بن جاتے ہیں۔ مگر زندگی کا کمال یہی ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی اینٹوں سے بھی ایک نیا آشیانہ بنا لیتی ہے۔ محبت کے انکار کے بعد انسان اگر اپنے زخموں کو عزت دے، اپنی تنہائی کو گلے لگائے اور اپنی ذات سے دوستی کر لے تو دھیرے دھیرے وہی زخم زندگی کی سب سے بڑی طاقت میں بدل جاتے ہیں۔ محبت کا ٹھکرایا جانا کبھی اختتام نہیں ہوتا، یہ اکثر نئے آغاز کا پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ بس ہمت چاہیے اور یقین کہ دل کی راکھ سے بھی دوبارہ چراغ جل سکتے ہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے پھسل رہی تھیں۔ محبت جب آپ کو نہیں اپناتی تو وہ دشمن نہیں بنتی، وہ بس ایک پرچھائی بن جاتی ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے لیکن ہاتھ نہیں تھامتی۔ ایسے میں نفرت پیدا نہیں ہوتی، بس ایک تھکن، ایک بوجھ اترنے کی خواہش جاگتی ہے۔ محبت سے نکلنے کے لیے نفرت درکار نہیں، ہمت درکار ہوتی ہے۔ یہ جملہ لکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کتاب صرف قاری کے لیے نہیں، اس کے اپنے علاج کے لیے بھی تھی۔ اس کے پاس دن محدود تھے اور وہ ہر لفظ کو دوا کی طرح اپنے اندر اتار رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر دسمبر کی رات کا چاند دھند میں لپٹا ہوا تھا، ہوا میں ٹھنڈک کی کاٹ تھی جیسے ہر شے خاموشی اور سوگ میں ڈوبی ہو۔ اس نے لمحہ بھر کو کھڑکی کے پار دیکھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آسمان پر موجود روشنی بھی اپنی پوری طاقت کے باوجود زمین کے ہر کونے کو روشن نہیں کر پاتی۔ شاید محبت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، چاہے جتنی بڑی ہو، کچھ جگہیں ہمیشہ اندھیرے میں رہ جاتی ہیں۔ کھڑکی سے ہٹ کر اس کی نگاہ موبائل فون پر جا ٹکی۔ ایک لمحے کے لیے دل نے ضد کی کہ وہ فجر کو کال کرے۔ جانے کیوں آج دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، اس کی آواز سنے، اس کی زندگی میں خود کو قریب محسوس کرے۔ مگر دل کی یہ خواہش اگلے ہی لمحے ایک یاد سے ٹکرا گئی۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ رئیس فجر سے محبت کرتا ہے، اس نے فجر سے فاصلہ بڑھا لیا تھا۔ نہ وہ نفرت کرنا چاہتی تھی اور نہ حسد، وہ بس اپنے آپ کو وقت دینا چاہتی تھی۔ اس سے لگتا تھا فجر کے قریب جانا اس کے اپنے زخم کو ہرا کر دے گا، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ زخم اپنی رفتار سے منمل ہو۔ وہ یہ بھی جانتی تھی فجر کا چہرہ منار کا چہرہ نہ ہوتا تو وہ رئیس کی کمزوری کبھی نہ بنتی۔ وہ جانتی تھی اس میں فجر کا قصور نہیں تھا، یہ تو بس اس ایک چہرے کی بات تھی۔ وہ چہرہ۔ اس نے موبائل اٹھا لیا، اسکرین جل اٹھی۔ چند لمحوں تک وہ نمبر دیکھتی رہی، انگلی بار بار کال کے بٹن پر جا رکی مگر دبا نہ سکی۔ دل کہہ رہا تھا کہ آج تنہائی بانٹ لی جائے، لیکن عقل کہہ رہی تھی کہ یہ کمزوری ہے۔ آخر کار اس نے موبائل میز پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی جو فجر پر گزر چکی تھی، کیونکہ ہر شخص اپنی اپنی تنہائی، اپنے اپنے سائے سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ کسی کے پاس وقت نہیں کہ وہ دوسرے کا بوجھ اٹھائے، شاید اسی کا نام زندگی ہے۔ وہ تھکی ہوئی مسکرائی، پھر دوبارہ سیدھی ہو بیٹھی اور زہر خوردہ پری کے مسودے پر اگلا جملہ لکھنے لگی۔ منار فیشنز کی راہداری اس صبح ایک شاہی قلعے کی راہداری لگ رہی تھی۔ روشنی ماربل کے فرش پر یوں جھلک رہی تھی جیسے کسی تخت کے سامنے قالین بچھا دیا گیا ہو، اور وہ اس قالین پر قدم رکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی ٹک ٹک میں مضبوطی تھی۔ رات اس پر کیسی بھی گزری ہو، چاہے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھری ہو، تنہائی نے اسے نگلنے کی کوشش کی ہو یا آنسوؤں نے دل کا بوجھ ہلکا کیا ہو، مگر صبح وہ ہمیشہ ایک نئی عورت بن کر اٹھتی تھی۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک عورت کو ٹوٹنے کا حق ہے مگر بکھرے رہنے کی اجازت نہیں۔ وہ جانتی تھی فجر معراج ٹوٹ سکتی تھی مگر جھک نہیں سکتی، اور عورت چاہے اندر سے کتنی ہی زخمی کیوں نہ ہو، اپنی سلطنت کے دربار میں اسے ملکہ بن کر آنا ہوتا ہے۔ اور اس کی یہ عادت اچھی تھی کہ وہ بہت جلد خود پر قابو پا لیتی تھی، زخموں کو آنکھوں کے پیچھے قید کر لیتی اور چہرے پر ایسا جلال سجا لیتی کہ دیکھنے والا گھبرا جائے۔ آج بھی اس نے اپنے وجود کو شاہکار کی طرح سنوارا تھا۔ گہرا زمردی سب سلک بلاؤز جس پر باریک سنہری دھاگے کی کڑھائی تھی، اس کے ساتھ سیاہ ہائی ویسٹڈ پینٹ اور آئینہ کی طرح چمکتے کوٹ شوز، کانوں میں ننھے مگر نایاب ڈائمنڈ سٹڈز، کلائی پر ایک نفیس گھڑی اور بال نفیس جوڑے میں بندھے ہوئے۔ وہ اپنی مخصوص چال چلتی آگے بڑھتی گئی، ہوا اس کے وجود کے ساتھ جھکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے آفس کے دروازے تک پہنچی بھی نہ تھی کہ اچانک موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر پرائیویٹ نمبر چمکا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک جھلک ابھری، مگر فوراً ہی اس کے لبوں پر ایک زہر بھری مسکراہٹ سج گئی۔ وہ مسکراہٹ جو اس کی اصل پہچان تھی، کسی کے سامنے کمزور نہ پڑنے کی،
بلکہ ملعون کی پہچان۔ فون کان سے لگایا، لب ہولے سے ہلے۔ ہیلو مدر۔ دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی تھی، گویا منار اس لفظ کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میرے مدر کہنے پر یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو اپنی ماں سمجھ رہی ہوں، کیونکہ میری ماں ترنم عالمگیر ہے۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر مخصوص آواز ابھری، تو پھر کیا سوچا تم نے بیبی گرل؟ فجر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، لہجے میں آہنی اعتماد، لفظوں میں چٹان جیسی سختی عود آئی۔ آپ میری ماں ہوتی تو شاید جان جاتی، میں اپنی کوئی چیز نہیں چھوڑتی۔ فون کی دوسری طرف جیسے ہوا کھنچ گئی، منار کی بھویں ضرور سکڑیں، اسے نہ سننے کی عادت نہیں تھی۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ آف کورس، اس لیے کہہ رہی ہوں، مجھے ڈرانا بند کریں۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میری سلطنت ہے، یہ ٹوٹے گا نہیں، کبھی نہیں۔ یہ سنتے ہی منار کی ہنسی ابھری، وہ ہنسی جس میں تحقیر، طنز اور خطرہ تینوں تھے۔ اچھا، تو تمہیں اندازہ بھی نہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ بس یہ جان لیں کہ میں کہیں نہیں جا رہی، نہ اس گھر سے نہ اس کھیل سے۔ بیگم ان ہو چکی تھی، اس نے بنا کچھ سنے فون بند کر دیا، دروازہ دھکیلا اور اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ ایک چہرے والی دو عورتیں آمنے سامنے آ چکی تھیں، ایک فجر معراج اور دوسری منار معراج، وہ جو ایک دوسرے کا سایہ تھیں۔ ایک کے وجود میں جادو اور زہر تھا، دوسری کے وجود میں غرور اور تخت۔ اگر فجر معراج سے رانیاں ڈرا کرتی تھیں تو منار معراج ان رانیوں کو کھا جاتی تھی۔ اب یہ کھیل دو ملکاؤں کا تھا، دیکھنا یہ تھا کہ سلطنت پر قبضہ کس کا ہوتا۔ سوشل میڈیا کی چکا چوند دنیا میں وہ ایک خبر نہیں، ایک دھماکہ تھی۔ ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز کے آفیشیل پیج پر جاری کی گئی ایک مختصر مگر تباہ کن پوسٹ نے فیشن اور شوبز کی دنیا میں بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ مطلع کیا جاتا ہے کہ منار فیشنز کے ساتھ ہمارا معاہدہ فوری طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ محترمہ فجر معراج کی غیر پیشہ ورانہ رویے اور اچانک منصوبے سے دستبرداری نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ ہم عالمی صنعت میں ذمہ داری اور عزم کی قدر کرتے ہیں اور اس قسم کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ یہ پوسٹ محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں تھی، بلکہ فجر کے کریئر پر لگایا گیا ایک کاری وار تھا۔ ابھی لوگ اس خبر کے جھٹکے سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ایک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اسکرین پر فجر معراج کا چہرہ تھا، وہی نقوش، وہی جانی پہچانی آواز، مگر الفاظ نخوت سے بھرے تھے۔ میں ایک ملکی فلم پر کام کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے میرے پاس ایمبر لائٹ جیسے بڑے پروجیکٹ کے لیے وقت نہیں۔ کبھی کبھی اپنے ذاتی عزائم زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، تبصروں اور سرخیوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ ہر نیوز چینل کی ہیڈ لائن، ہر فیشن بلاگ کا موضوع یہی تھا: پاکستانی ڈیزائنر کی عالمی بے عزتی، فجر معراج نے ایمبر لائٹ کو دھوکہ دیا۔ کیا ملکی فلم کے لیے بین الاقوامی موقع ٹھکرا دیا گیا؟ منار فیشنز کی ساکھ داؤ پر لگ گئی۔ اسے یہ سب تب معلوم ہوا جب فون پر الزامات کی بارش ہونے لگی۔ وہ اپنے آفس میں ساکت کھڑی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنی ہی ہم شکل کو مسکرا کر جھوٹ بولتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ سن اور دل برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ یہ وہ نہیں تھی، یہ کال اس نے نہیں کی تھی، یہ ویڈیو اس نے نہیں بنائی تھی، یہ منار تھی، اور اس کے الفاظ گونج اٹھے: تم صرف میری پرچھائی ہو۔ یہ اس کی نافرمانی کی پہلی سزا تھی۔ اگلے چند گھنٹے منار فیشنز کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ دفتر کی پرسکون راہداریوں میں سرگوشیوں کا زہر گھل چکا تھا۔ ہر کوئی فجر کو شکی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اس کی عقل پر ماتم کر رہا تھا۔ ووگ جیسے میگزین کے فرنٹ کور تک پہنچنے والی فجر معراج اب نفرت کی زد میں تھی۔ یہ فجر نے کیا کر دیا؟ اتنی بڑی کمپنی سے کون معاہدہ توڑتا ہے؟ اب کمپنی کا کیا ہوگا؟ ہماری ساکھ تو مٹی میں مل گئی۔ فون کی گھنٹیاں بجنا بند نہیں ہو رہی تھیں۔ ایک کے بعد ایک مقامی کلائنٹس اپنے پروجیکٹس روکنے، معاہدوں پر نظر ثانی کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ جو برانڈز کل تک منار فیشنز کے ساتھ کام کرنے پر فخر کرتے تھے، آج وہ اپنا نام اس غیر پیشہ ور کمپنی کے ساتھ جوڑنے سے خوف زدہ تھے۔ یہ خبر صرف بین الاقوامی نہیں رہی تھی، بلکہ ملکی سطح پر بھی ان کی بنیادیں ہلا رہی تھی۔ سوال ڈھیروں اور جواب ندارد۔ وہ خاموش رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آگ منار نے لگائی تھی، اور اس کا مقصد صرف اسے جلانا نہیں بلکہ اس کی شناخت کو راکھ کر دینا تھا، اور اس وقت وہ جل رہی تھی۔ اس کی شناخت، اس کی پہچان پر حملہ ہوا تھا، وہ کیسے سہ پاتی؟ میز پر دونوں ہاتھ رکھے وہ جھکی ہوئی تھی۔ اس کا غصہ، اس کی جلن دور دور تک محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کی شناخت پر وار کیا گیا تھا، وہ کیسے سہ پاتی؟
اس کے ناخن میز کی سطح میں گڑ گئے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، وہ زبان دانتوں تلے دبائے خود پر ضبط کر رہی تھی، اپنی چیخ کو اپنے اندر روکے ہوئے تھی۔ اسی دوران شہر کے دوسرے کونے میں منار اپنے نیم تاریک اسٹڈی میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے لگی متعدد اسکرینوں پر وہی خبریں، وہی ویڈیوز اور لوگوں کے غصے بھرے تبصرے گردش کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے کپ سے اٹھتی بھاپ اس کے چہرے کے شیطانی تاثرات کو مزید پر اسرار بنا رہی تھی۔ اس نے اپنی ہی آواز میں فجر کو ایمبر لائٹ سے انکار کرتے ہوئے سنا اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ مسکراہٹ آہستہ آہستہ ایک سرد قہقہے میں بدل گئی۔ کہا تھا نا بیبی گرل، تمہاری کوئی شناخت ہے ہی نہیں، تم میری تخلیق ہو، میری پرچھائی، اور پرچھائیوں کا مقدر روشنی میں جل جانا اور اندھیروں میں گم ہو جانا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ منار آؤٹ لیٹ کی عمارت روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، مگر اس جگمگاہٹ کے باہر شور کا طوفان کھڑا تھا۔ بارش کی ہلکی بوندوں نے ہوا کو نمی دی ہوئی تھی اور کیمروں کی فلیش لائٹس ہر لمحے اندھیرے کو چیر رہی تھیں، جیسے بجلی مسلسل کوند رہی ہو۔ وہ یہاں وزٹ کے لیے آئی تھی اور اب یہاں سے نکلنا مشکل لگ رہا تھا۔ شیشے کے دروازے کے پیچھے سیکیورٹی کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا، اندر سے قدموں کی چاپ ابھری اور سب کی نظریں ایک دم تن گئیں۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور وہ منظر سامنے آیا جس کا انتظار تھا، فجر معراج، جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے سے باہر نکلی، سیاہ لانگ کوٹ بارش کی نمی سے بھیگنے لگا، اس کے کندھوں پر بالوں کی چند لٹیں گرتی ہوئی چمک رہی تھیں۔ بڑی اینک نے اس کی آنکھوں کو ڈھانپ رکھا تھا، مگر چہرے کا تاثر کسی بھی کیمرے کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنی پر اعتماد اور سرد لگ رہی تھی جیسے یہ سارا شور اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ اس کے باہر نکلتے ہی یکدم شور بڑھ گیا۔ فجر معراج، کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیا آپ کو اندازہ ہے یہ اسکینڈل کتنا بڑا ہے؟ ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز نے آپ سے کنارہ کیوں کیا؟ کیا یہ سب منار فیشنز کا اختتام ہے؟ سوالات کی بارش میں ہر مائک اس کی طرف جھک رہا تھا، فلیش لائٹس مسلسل چمک رہی تھیں اور رپورٹرز ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ایک پتھر کی دیوار کی طرح چلتی رہی، نہ رکی، نہ پلٹی، نہ کوئی جواب دیا۔ اس کے عقب میں ولی چل رہا تھا، ایک ہاتھ ہلکا سا اٹھائے، دوسرا قریب آنے والوں کو روکتے ہوئے۔ اس کے چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں تیکن۔ وہ آنکھیں آگے بڑھنے والوں کو خبردار کر رہی تھیں۔ گارڈز نے ہجوم کو گھیرا ہوا تھا، مگر وہ اس تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ گاڑی ہجوم کے پار کھڑی تھی، لمبی، بلیک، جس کی کھڑکیاں اندر کا منظر چھپا رہی تھیں۔ ڈرائیور نے دروازہ کھول رکھا تھا، مگر وہاں تک پہنچنا گویا ایک معرکہ تھا۔ وہ ہونٹ آپس میں سختی سے پیوست کیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی ہیلز کی ہلکی ٹک ٹک بارش سے بھیگی فرش پر گونجتی اور شور میں بھی ایک الگ تاثر دیتی۔ کیمروں کے سامنے وہ ہر لمحہ ایک تصویری فریم بنتی جا رہی تھی، شاہانہ مگر ناقابل تسخیر۔ ایک رپورٹر گارڈز کا گھیرا توڑتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فجر تک پہنچتا، ولی نے اسے پیچھے کالر سے پکڑا اور دور جھٹکا۔ کہا نا دور رہو۔ ہجوم لمحہ بھر کے لیے پیچھے ہٹا، مگر فوراً سمٹ آیا۔ گاڑی اب قریب تھی، مگر فلیش لائٹس اس قدر تیز تھیں کہ جیسے دن نکل آیا ہو۔ فجر نے ایک لمحے کو گردن اٹھائی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جو نہ وضاحت دیتی تھی نہ انکار کرتی تھی، بس ایک خاموشی جو سب کو اور زیادہ بے چین کر گئی۔ وہ گاڑی تک پہنچی اور اندر بیٹھ گئی۔ کیا آپ اس ویڈیو کی وضاحت نہیں کریں گی؟ کیمرے اس لمحے جھپٹ پڑے، مگر ولی نے دروازہ پوری طاقت سے بند کیا اور ایک نگاہ ہجوم پر ڈالی۔ وہ نگاہ خود ایک جواب تھی۔ یہ تمہارے سوالوں کی حقدار نہیں ہے۔ وہ خود بھی اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے جھٹکے سے گاڑی بڑھا دی۔ ہجوم نے آخری بار دھاوا بولا، مائک اور کیمرے کھڑکیوں سے ٹکرائے، لوگ چیخے، فلیش لائٹس گئیں، مگر لمحہ گزر گیا۔ گاڑی شور اور ہجوم کو پیچھے چھوڑ کر سڑک پر نکل گئی۔ اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، صرف گاڑی کا ہلکا سا شور باقی تھا۔ اس نے آہستگی سے سر سیٹ کے ساتھ ٹکایا، آنکھیں موند لیں۔ ولی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا باہر دنیا طوفان اٹھا رہی تھی، مگر اس وقت خاموشی ہی ان کی ڈھال تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور پتہ نہیں، مزہ نہیں آ رہا۔ ایک تو رئیس کو نہیں دکھایا اس ایپیسوڈ میں، ہاں دکھایا تھا، وہ کچھ بنا رہا تھا۔ کیا بنایا اس نے؟ ہاں لاکٹ۔ اچھا، اور کیا ہوا ہے؟ اچھا، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ ہے کہ جب فجر منار سے ملتی ہے تو وہ اس کو منع کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں رئیس کو بتا دوں تو وہ اس کو ایک ویڈیو دکھاتی ہے جس میں وہ برہان گردیزی کو ماری ہے۔ میرے خیال سے یہ تھوڑی سی یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ وہ فرقان کو کہنا چاہ رہے تھے کہ
وہ فرقان گردیزی کو مار رہی ہوتی ہے فجر بن کے، تو وہ کہتی ہے کہ مطلب اسے بلیک میل کر رہی ہے نا کہ میں دنیا کو دکھا دوں گی، تو فجر ڈر جاتی ہے. تو نہیں، وہ ویڈیو اس نے ولی کو دکھائی تھی، ہے نا. ولی جب رانیہ والا سین ہوا تھا بہت پہلے، تو پھر ولی اس کے پاس آتے تب اس کو یہ ویڈیو دکھاتی ہے. تو فرقان کی تو ڈیتھ ابھی ریسنٹلی نہیں ہوئی، تو بہت پرانی بات ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ ہر کسی کو ایک بس ویڈیو سی بنا کے بلیک میل کر لیتی ہے. مطلب اس سے پہلے بھی تو ان کا وہ رانیہ والا سین ہو چکا ہے، اور بھی ایسے بہت سی چیزیں ہو چکی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیک ہے ویڈیو، اور اس کی کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. تو یہ رئیس کو کیوں نہیں کچھ بتا رہے کہ وہ ویڈیو باہر آ جائے گی تو وہ بعد میں مل کے اسے نمٹ سکتے ہیں نا اس ویڈیو سے. تو بس ابھی سے پتہ نہیں، مجھے یہاں پہ پلاٹ بہت بہت ویک لگ رہا ہے کہ ایک منار بندی ہے بس ہر کسی کو سچ بتا کے بھی اور پھر بھی ان کو چپ کروا دیتی ہے، اور کوئی خاص بات بھی نہیں ہوتی جس سے وہ ڈر جاتے ہیں. اب فجر ہے، فجر کیوں نہیں بتا رہی رئیس کو؟ بتا سکتی ہے نا، شاید اس لیے نہیں بتا رہی کہ میں بھی مطلب اس کے لیے تو وہ عزیز ہے نا، تو وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگ جائے. لیکن یہ بھی تو دیکھو منار کے کیا ارادے ہیں، وہ تو کھلے عام کہتی ہے کہ میں نے رئیس کو تباہ کرنا ہے، میں بدلہ لینے آئی ہوں. تو وہ رئیس کو پتہ تو ہو نا کہ بھائی جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہے وہ ہے کون، بعد میں اس سے بندہ نمٹ لیں. اسے پتہ ہی نہیں ہے منار زندہ ہے، اتنا تو اسی کوئی بتا دو. سب کو پتہ ہے، سارے گھنے بنے ہوئے کہ نہیں وہ خود وقت پہ نا اسے پتہ چل جائے گا. بھائی وہ سارا جال بنا رہی ہے، ساری چیزیں کر رہی ہے، وہ اپنا لاکٹ بنا رہے ہیں، اس کو بھی تو تیاری کا موقع دو. کوئی تلوار شلوار تیز کرے، کوئی گن شن کو آئلنگ کرے، وہ لاکٹ بنا رہے مکڑی والا. وہاں پہ وہ ہر کسی کو نا اس کے اگینسٹ کر رہی ہے، بندے قتل کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے نفرت ہو، اس کی بہن کو اس سے نفرت ہو. وہ 26 سال سے پتہ نہیں کیا کچھ کیے جا رہی ہے، رئیس اپنی مستی میں، منار وہاں جل کیا کچھ کیے جا رہی ہے، مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا. اور صحیح ہے بھائی. تو اب کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے اس کی تیاری کوئی نہیں ہے، یہ کیا کرے گا؟ اس بیچاری کا ایک ہتھیار تھا اس کا لیفٹ ہینڈ کے پتہ نہیں رائٹ ہینڈ کون تھی عروضہ، اس کو بھی ٹپکا دیا ہے. وہ بھی ویڈیو میں پوری کنفیشن دے کے گئی ہے کہ اپنا خیال رکھنا، یہ کام کرنا. یہ نہیں بتا کے گئی کہ منار زندہ ہے، کوئی اس کو نہیں بتا رہا. یہ تو چیٹنگ ہوئی نا. یہ کیسی پھر لڑائی جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا کمپٹیٹر ہے کون؟ کمپٹیٹر بھی وہ جو 26 سال سے تیاریاں کر رہا ہے. بھائی ناٹ فیئر نا. اور کیا ہوا؟ روشنا میڈم، میں سوچ کہ یہ کون تھی، پھر مجھے یاد آئی یہ تو ان کی وہ کوآرڈینیٹر تھی فجر کی. مطلب میڈم روشنا بھی کوئی پرانے سین چلا رہی ہیں، 4-5 سال تو ان کو ہو گئے ہیں نا اس بات کو، جب وہ ان کے پاس پڑھتی تھی، اس کی کوآرڈینیٹر تھی، سپروائزر تھی یا جو بھی تھی. تو روشنا بھی اس کھیل میں ہے، سارے کھیل میں. ایک نہیں ہے تو رئیس نہیں ہے. اور میرے خیال سے منار کے ساتھ کوئی بہت کچھ ہوا ہوگا. اور میں بھی یہ جو اتنا مکڑی بنی ہوئی ہے، فجر کو بھی اتنے مکڑی سے آبسیشن ہے، اور روحی کو بھی. تو کیا پتہ روحی منار کی بیٹی ہو کوئی، ہے نا. ایک دم سے اس بندی کے مطلب کوئی کیسے سوچے ایک دم سے اسے آئے گا کہ مجھے مکڑیوں سے آبسیشن ہے، مجھے مکڑیاں بہت پسند ہیں. مکڑیاں کس کو پسند ہوتی ہیں؟ میں بھی. اور بس یہاں پہ مجھے تھوڑا ویک پلاٹ لگ رہا ہے کہ ایک بندی آ کے اور فضول سی چیز. ٹھیک ہے چلو کوئی بلیک میلنگ والی چیز ہے بھی، لیکن اتنی بھی نہیں ہے نا. یہ جو بندے ہیں یہ سارے بہت مضبوط بندے ہیں، بہت پاورفل ہیں، انہوں نے بہت کچھ فیس کیا ہوا ہے. تو ایک ویڈیو سے وہ ڈر کے اور وہ پھر نہیں بتا رہے، یہ تھوڑی سی مجھے چیز لگ رہی ہے ویک. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فرقان کی ڈیتھ تو ریسنٹلی ہوئی ہے، لیکن جب ولی کو تو بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، ہے نا. تو پھر یہ مجھے تھوڑا سا لگا یہاں پہ ہول ہے، کیا کہتے ہیں، پلاٹ ہول، مین ہول. یار قسم سے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں ریڈر ہوں، بڑی بنتی رہتی ہوں، کہانیاں پڑھتی رہتی ہوں، مجھے ایکسپلین ہی نہیں کرنا آتا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے. میرے دماغ میں کہیں پیچھے سے الفاظ آتے ہیں، میں وہ بات شروع کر دیتی ہوں، لیکن وہ الفاظ ایک دم سے مجھے نا دھوکہ دے کے کہیں غائب ہو جاتا ہے، اور میں اتنا فضول سا ورڈ اس کی جگہ فل ان دا بلینک میں پٹ کر دیتی ہوں. میں اتنی اندر سے میں بڑی انٹلیکچوئل بات کر رہی ہوتی ہوں، لیکن وہ ورڈ کی وجہ سے نا میری بات بونگی ہو جاتی ہے. خیر جی.
اور کیا ہوا ہے؟ اور کچھ نہیں ہوا. ہاں یہ پھر ویڈیو بنا کے اب یہاں پر فجر کے پاس موقع ہے, سب کو کہتے یہ تو میں ہوں ہی نہیں, ٹنٹنا, سب کو پتہ چل جائے گا یہ نہیں ہے تو کوئی اور ہے, کوئی اور ہے, تو پھر وہ منا رہی ہے, رئیس کو کم از کم پتہ چل جائے گا. اب یہ تمہاری شکل لے کے کچھ بھی کانڈ کرتی پھرے, پھنسے گی تو فجر نہ. ابھی سے اس کو پاس موقع ہے یہ سب کو بتا دے یہ میں نہیں ہوں, ہے نا. اور کچھ نہیں ہوا جی. اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.